اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھ حقیر کو آپ نے یہاں پر دعوت فکر دیا ہے اور میں کچھ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ در حقیقت یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جب تک یہ جنت البقیع بن کر انشاءاللہ مکمل تیار نہ ہوتا، یہ حق ہے جس کو بار بار ظاہر کیا جائے گا۔ تو حق جب بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس لیول پر کہاں پر ہے، سامنے لاکھوں کی تعداد میں باطل پرست طاقتیں ہوں، لیکن ادھر ایک حق والا ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے کام کو، اس کی محنت کو انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اور یہ SNS چینل اور اسلم صاحب اور دیگر شکاگو سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اور پورے ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پورے دنیا سے لوگ آ کر کوشش کر رہے ہیں، تو بس یہ سمجھ لیں کہ یہ رائے گا نہیں جانے والا ہے، دفتر میں لکھا جائے گا کہ جب حشر کے میدان میں ہم جائیں گے تو بتائیں گے کہ شہزادی ہم نے کوشش کی، کاوش کی، دل سے روحانی طور پر ہم نے کی۔ اس وقت مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ آگ میں تھے، آگ کا یہ عالم تھا کہ آسمانوں سے شعلے باتیں کر رہے تھے، تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کو لے کر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ نثار بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ جزاک جبریل سے اللہ نے کہا کہ پوچھو کہاں جا رہا ہے، اور اس سے کہا کہ کیا تیرا ایک چونچ میں یہ پانی کا خطرہ ڈالنا کیا اس آگ کو بجھا دے گا؟ تو اس نے کہا پرندے نے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے یہ تو نہیں بجھایا جائے گا، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک قطرہ پانی کا اپنی چونچ میں لا کر ڈال کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابراہیم کے ساتھ ہوں، میں اللہ والوں کے ساتھ ہوں، میں حق پرست کے ساتھ ہوں۔ جزاک اللہ جتنی محنتیں کی جائیں گی شہزادی کے اس حق کو، یہ کہ جب تک یہ بن کر تعمیر نہیں ہوتا، پرنٹ میڈیا ہو کہ لکھا جائے، کہ بولا جائے، یہ نہ دیکھے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، بس ہمارا کام ہے حق کو پیش کرنا، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ نثار بھائی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور میں سراہتا ہوں آپ تمام حضرات کو، مستقل آپ اس پر، اس عنوان پر کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں پر اس طرح سے لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے، ہر مسلک سے جوڑا جا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ شہزادی اور شہزادی سے جو محبت ہے، رسول خدا سے جو محبت ہے، آج کے اس زمانے میں یہ آگے بڑھ چکی ہے۔ اس میں کوئی آ کر مسلک کی قید نہیں ہے، ہر کوئی آتا ہے کہ خیر کے ساتھ جڑ جائے، اچھائی کے ساتھ جڑ جائے، حق کے ساتھ جڑ جائے، جو غلط کام ہوا ہے وہ ہٹ جائے اور دوبارہ سے شہزادی کا یہ پھر بہترین مزار بن جائے۔ اور ہم بس یہی میں دو چار میرے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ بیان کر کے اختتام پذیر ہو جاؤں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ آج کل سب سے زیادہ کہ ہمیں جمعہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جمعوں میں کم از کم یہ کوشش کرے کہ ایک 2 منٹ اپنے بولا جائے، وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوں، جو بھی خریہ ہو، جو بھی شہر ہو، جمعے کو ایک مین ٹارگٹ بنایا جائے، اس میں کہا جائے کہ بھئی اس طرح سے آپ اپنے وہ جو لڑکے ہیں جو سن رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پر ہے، وہ آگے بڑھے، سوشل میڈیا میں آگے بڑھائے، دوسری حکومتوں کو کوشش کرے کہ ان سے انسٹاگرام پر ہو یا ٹویٹر پر ہو، بار بار اس کو بتایا جائے، بولا جائے، لکھا جائے اور سنایا جائے، تو پتہ چلے گا کہ جو ایک ایک خطرہ پانی کا جب پہاڑ پہ بھی پڑتا ہے تو پہاڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ہم کو بھی یہ کوشش کرنی ہے، زندہ باد آباد، زندہ باد۔ جو جمعوں کا استعمال کرنا ہے، اور جہاں پر بھی جتنی بھی ہماری سکت ہے، جتنی بھی ہماری طاقت ہے، جتنی بھی ہمارا ظرف ہے، ہم اس ظرف سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ایک تو یہ سوشل میڈیا کا آج بڑا اچھا دور ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ 1400 سال میں اس سے اچھا دور ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے کس طرح سے کنیکٹ ہو جائیں۔ اتنی تیزی سے ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں ایک اگر آپ کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے تو ملین لوگ ہیں کہ جو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے شہر حیدرآباد میں، شریعت کدے میں، اور ساری دنیا اسے سن سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے۔ تو آج اپنی آواز کو پہنچانا بہت آسان ہے، حکومتوں تک بات کو پہنچانا آسان ہے، اپنے احتجاج کو درج کرانا بہت آسان ہے، حق کو پیش کرنا بہت آسان ہے۔ تو یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پرانا زمانہ کے 20 سال لگتے تھے، 30 سال لگتے تھے ایک روایت کو دوسری روایت تک، دوسرے شہر تک جانا، پھر ساری دنیا میں زندہ نقل ہونا۔ باد، زندہ باد نثار بھائی، زندہ باد۔ واہ واہ واہ۔ آج ایک آج انٹرنیٹ ایک گلوبل ولیج ہو گیا ہے، یعنی ایک شہر بن گئی ساری دنیا،
اور جب ہم سورج کی طرح ہم حق کو پیش کریں گے تو پتا چلے گا کہ کس طرح ظلم ہوا ہے، کس طرح بربریت ہوئی ہے۔ آپ سوچے کہ جب ہم ہر مسلمان جمعے کے روز کم از کم یا عیدین میں جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کے خبروں پر، اور اگر آپ دیکھیں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں نفسیات کو چھوتے ہوئے، کہ اگر کسی نے ایک پتھر کو وہاں سے نکال دیا ہو تو کتنا آگ بگولا ہو جاتا ہے انسان کے۔ ایک ہفتے میں، ایک 15 دن میں نہیں آیا، کس کی مجال ہوئی کہ میری والد، میری والدہ، میری خانوادے یا جو کوئی خبر ہو اس سے ایک پتھر نکل جائے، تو اتنا افسوس ہوتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، فوراً نیا پتھر کو وہاں پر لا کر لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ فاطمہ جس کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی تعظیم کے لیے رسول خدا نے کیا نہیں کیا ہے سب کے سامنے بتایا ہے، اور مولا کائنات کا وہ فعل کہ جب مولا کو پتا چلا کہ لوگ جب مولا رات شب کے اندھیرے میں جب بی بی کو دفن کر دیا، دوسرے لوگ کچھ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ ہم بی بی کے جنازے کو نکال کر دوبارہ سے نماز ہم پڑھائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ مولا کائنات، ولی امام، وقت کے عصمت مطلقہ رکھنے والے امام کے آل غیث کا عالم یہ تھا کہ آپ کے گلے کی رگیں پھول گئی تھی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، اور پھر پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، اتنے قیز میں تھے کہ آپ کے ہونٹوں سے کف جاری ہو گیا۔ شہزادی کی قبر پر بیٹھ کر ذوالفقار کو بے نیام کر کے بتایا کہ اگر کسی نے آج ایک ذرہ بھی شہزادی کی قبر سے ہٹایا تو میں مدینے میں گلیوں کو خون سے رنگین کر دوں گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ امام عالی مقام امیر المؤمنین مشکل کشائے کائنات کو کتنا غیظ تھا کہ کوئی ایک ذرہ بھی شہزادی کا وہاں قبر سے ہٹا دیا جائے۔ تو اب جب یہ پورا ڈھا دیا گیا تو سوچے کہ حاضر امام کے دل پر کیا گزری ہوگی، خود مولا کائنات کے دل پر کیا گزری۔ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ہم کوشش کرتے رہیں پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آج ہم جو جمع ہے یہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر بھی اگر اس کو ہم وائرل کر دیں، یہ بھی اس کا استفادہ ہوگا۔ جمعے کا استفادہ کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام، ان کی ایمبیسیز کو لکھے، بار بار لکھے، کوشش کرے کہ ہر جمعے میں لکھے اور اس کو آ کر پھر اعلان کرے، بتائے کہ ہم نے یہ فلاں ایمبیسی کو یہ لکھا، یہ فلاں ایمبیسی کو ہم نے بتایا۔ تو جب حق کو ظاہر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، وہ وقت آئے گا کہ ہم مرنے سے پہلے ہم اپنی آنکھوں سے آزادی کا شاندار روزہ تعمیر ہوتا ہوا ہم دیکھ۔ بس آپ تمام کو مولا سلامت رکھے۔ جتنے حاضرین ہیں، علماء کرام، ذاکرین الزام جو ہر مقام سے جڑ رہے ہیں، ان کے دل کی یہی آرزو، یہی تمنا، یہی کرب ہے کہ شہزادی کا روزہ بن جائے، جنت البقیع میں تعمیر ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہماری دل کی مرادوں کو، ہماری تمناؤں کو اور ہماری محنت کو انشاءاللہ پوری کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔